وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کی تیاری کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ مقصد اور مفہوم یہ ہے انسان زندگی ایسی گزارے، اعمال ایسے کرے کہ جب اسے موت آئے تو اسلام پہ آئے، اچھی موت اسے نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، خواتیم، خاتمہ، آخر، اینڈ، انسان کا جس عمل پر ہوگا، انسان کی زندگی کا آخری جو عمل ہوگا اسی عمل پر اسے اٹھایا جائے گا، اسے بھی گنا جائے گا، حساب و کتاب میں اس کو بڑی اہمیت دی جائے گی۔ رک کر اس بات کو ذرا ہم سمجھیں کہ وقت موت آخری عمل انسان کا، زبان سے نکلا ہوا جملہ انسان کا، انسان کے حرکات، اعمال، کوئی بھی ایک ایسا عمل جو اس نے کر لیا یا کہہ دیا، فوراً موت آ گئی، اور وہ عمل، وہ قول اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اللہ کی ناراضگی والا تھا،
اب اسے تو موت آ گئی، توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا اور نیکی کا بھی موقع نہیں ملے گا، اور جہنم میں داخلے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ برے اعمال کے ڈھیر اکٹھے کیے جائیں۔ ایک عمل سو، ایک عمل بد، ایک قول، لفظ ایسا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا، یہی عمل انسان کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اے اہل ایمان، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو اور فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جب موت آئے تو موت اسلام پہ آنی چاہیے، تمہارا خاتمہ خیر پہ ہونا چاہیے، تمہاری موت اچھی ہونی چاہیے، ایک اچھے عمل پہ موت آئے تمہیں، وقت موت مسلمان ہو کے روح نکلے، یہ بہترین ہے، یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ چند اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وظائف کی شکل میں، اس مختصر سے وقت میں گارنٹیڈ اور اتھینٹک چند وظائف، چند ایسے اعمال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گارنٹی یہ ہے، جو شخص یہ عمل کرے گا، یہ اذکار کرے گا، یہ وظائف پڑھے گا، اس پر ایمان بھی رکھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا، یہ شخص بری موت سے بچ جائے گا اور اس کی موت خیر پر ہوگی، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، بہترین موت اسے نصیب ہوگی، وقت موت اسلام پہ مرے گا، یہ گارنٹی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمیں موت اچھی آئے، دعائیں دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، سادہ جملوں میں اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ وقت موت کلمہ نصیب کر دینا، دعائیں دیتے ہیں اللہ کرے تجھے وقت موت کلمہ نصیب ہو جائے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا نکل جانا، وقت موت، یہ حسن خاتمہ ہے، یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں کڑوی کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں حقیقت بتائی نہیں جاتی، اور حقیقت سچ ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ ضرب المثل ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، ظاہری طور پر سچ کی تاثیر ترش ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، لگ رہی ہوتی ہے۔ حقیقت میں سچ کڑوا نہیں ہوتا، اس کی تاثیر بھی کڑوی نہیں ہے، سچ میں خیر ہے، سچ میں نجات ہے۔ کیوں؟ ہم نے سچ سے نفرت کی ضرب المثل کے ذریعے، سچ کو سمجھا نہیں، رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الصدق
युंजी। लोगो सच बोलो, सच पे रहो, निजात पा जाओगे। दुनिया के सारे उलझाओ से, झंझटों से निकल जाओगे, बरी हो जाओगे। सच बोला करो, सच सुना करो, सच कहा करो। हकायक क्या है? हम गारंटियां देते हैं, ये शख्स जन्नती है जी। क्यों? इसे मौत बड़ी अच्छी आई। कैसे आई? सजदे में था। वक्ते मौत हमने खुद कलमा इसकी जबान पे सुना। ये अलामात अच्छी हैं, लेकिन जो हकीकत खोलना चाहता हूं, हम गारंटियां देते हैं। कुरान पढ़ते हुए मौत आई है, बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है, कलमा पढ़ने वाले का अमल कलमे पे था, कुरान पढ़ने वाले का अमल कुरान पर था। सजदे में मौत जिसे आई, सजदा करने वाले का अकीदा सिर्फ एक अल्लाह को सजदा करना था। ये जरूरी है कि मौत जिस हाल में भी आ रही है, और ये भी जहन में रखें, जिसे सजदे में मौत नहीं आई उसकी मौत पे तबसरा भी नहीं करना कि बंदा अच्छा था लेकिन मौत बस बिस्तर पर ही आ गई। तासुर अच्छे नहीं है, उसके बारे हमारे कमेंट्स अच्छे नहीं है, बस उसके बारे तबसरे अच्छे। जिसे सजदे में मौत आई वो अच्छा, जिसे कुरान पढ़ते मौत आई। भाइयों, अगर मैं मिसालें दूं कि अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की इस जमीन पर जब से चांद और सूरज बने, जब से आसमानों जमीन बने, जब से अल्लाह ने सिलसिला नबुव्वत चलाया और खत्म हुआ कयामत तक, कयामत के बाद फिर जन्नतों में, ये मेरी जमात का अकीदा भी नोट करो, अल्लाह की जमीन पर इस दुनिया के निजाम में खत्म होने के बाद, कयामत के बाद जन्नतों के निजाम में एक हस्ती ऐसी है, एक शख्सियत ऐसी है, एक जवान ऐसा है, एक नबी ऐसा है, एक इमाम ऐसा है, मक्के का दुर्रे यतीम है, कायनात का सरदार है, कौनैन का ताजदार है, आमिना का लाल है, मोहम्मद मुबीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कि जिन जैसा रब ने ना बनाया है ना कभी बनाना है। इतनी अजीम हस्ती, आपका दुनिया से रुखसत होने का सफर पड़ते हैं, आपका सफरे रहलत, आपकी ये दुनिया से जुदाई का जो लम्हा और ये जो सानिहा कैसे हुआ, कहां पर हुआ? रबीउल अव्वल का महीना, रसूलुल्लाह सल्लम आज पूछ रहे हैं, कल मेरी बारी किसके घर है, कल किसके घर? बताया गया, आका जहां रहना पसंद करते हैं रह लीजिए। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा के घर को पसंद किया और एक ऐसा मंदर, मुर्रिखीन ने भी मंदर कशी की हद कर दी। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजराए आयशा और गोद भी आयशा की रदी अल्लाहु अन्हा, बैना हाकिनती वज़ाकिनती। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है
منظر کچھ یوں تھا، سفر شروع ہونے لگا، گود میری، سینہ میرا، ہاکنتی وزاکنتی، میرے ساتھ ٹیک لگے ہوئے یکبارگی سے میں نے دیکھا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہما. آپ نے نظریں اٹھائیں، عبد الرحمن کے چہرے پہ جمائی، میری طرف دیکھا، میں سمجھ گئی میرا بھائی مسواک کر رہا ہے. میرے نبی کو مسواک سے بڑا پیار تھا. پوچھا آقا مسواک؟ کہاں مسواک؟ لیا گیا. واہ عائشہ تیرے نصیبے کے کیا کہنے، ماں عائشہ تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں، جہاں لیٹی ہے تجھ پہ رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو. کیا عجیب و کمال گھرانہ تھا. اس سے پہلے ایک سفر زمین کا تھا، زمین کا عظیم سفر شروع ہوا تو گود صدیق کی تھی. جب آسمانوں کا عظیم سفر ہوا تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی گود تھی. رب کا انتخاب بھی کمال تھا، سفر بھی کمال تھے، اور رفیق سفر بھی کمال تھا. آپ مسواک کرنے سے پہلے میری طرف بڑھاتے ہیں، عائشہ چبا نہیں سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں جی کا یہ اعزاز آخری وقتوں میں اللہ کے پیغمبر اور صدیقہ کائنات کے لعاب کو بھی رب نے اکٹھا کر دیا. ماں جی نے چبا کے دیا، اللہ کے پیغمبر نے مسواک فرمایا. میں اگر یہ نہ کہوں میرے اسٹیج کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، حق ادا نہیں ہوگا. جاؤ پوری دنیا کے اشخاص کو، پوری دنیا کی سیرتوں کو پڑھو، لیکن جو نصیب اس وقت زندگی کے آخری لمحات میں جس ہستی کو مل رہے ہیں، کیسا نصیب تھا کہ جن کی گود میں رکھے ہوئے رب بھی پسند کرتا تھا کہ میرے نبی میرے پاس آؤ تو ثابت کر کے آؤ کہ میں محبوب کے پاس جا رہا ہوں. اور جب کوئی گھر سے جدا ہوتا ہے تو محبوب کو زیادہ چمٹ چمٹ کے جدا ہو رہا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو. رب کے نبی بتلا کے آؤ محبوب کے پاس آ رہے ہو، اور آپ کے سب سے زیادہ وہ قریب ہو جو آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہے. کون تھی وہ؟ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے پیغمبر کا آخری وقت جب دنیا سے گئے، صدیقہ کا حجرہ، گود بھی صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کی، اور آپ اپنی مبارک سریر، مبارک چارپائی پر حجرہ عائشہ میں یہ سفر آپ نے شروع کیا. اگر ہم تبصرے کریں کہ اچھی موت صرف وہ جو سجدے میں آئے، میرے نبی سجدے میں بھی نہیں تھے. اچھی موت وہ جو قرآن کے اوراق پڑھتے آئے، میرے نبی کے ہاتھوں میں اس وقت صحیفہ بھی نہیں تھا. اچھی موت وہ، یہ ہمارے تبصرے. جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو، بھلے بستر پر موت آ جائے، صبر پر موت آ جائے، لیکن وقت موت عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، شرک سے بھی پاک ہو، بدعت سے بھی پاک ہو. یہ موت اچھی ہے. جو مشرک ہو کلمہ پڑھ کے بھی موت آئے گی، اچھی موت نہیں ہے. بدعتی کی موت سجدے میں بھی آئے گی تو اچھی موت نہیں ہے. مشرک بھی نہ ہو، بدعتی بھی نہ ہو، پھر موت بستر پر بھی آ جائے، یہ خاتمہ بالخیر ہے. ابو بکر صدیق کو کہاں موت آئی رضی اللہ عنہ. امتیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنو لوگو،
آج تک سورج نے بھی کسی امتی پر یہ کرنیں نہیں گرائی جو میرے ابو بکر سے افضل ہو رضی اللہ عنہ. سورج بھی آج تک ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو رضی اللہ عنہ. موت کہاں آتی ہے؟ اپنے گھر پر، اپنے بستر پر. عقیدہ ٹھیک ہو یہ ہے خاتمہ بالخیر، عقیدہ درست ہو یہ ہے خاتمہ بالخیر. کتنے ایسے صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں. واپس آئیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائیو، چاہتے ہیں نا کہ موت اچھی آئے، خاتمہ بالخیر ہو، تو اس کے لیے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ایک وظیفے کی شکل میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فحلت له شفاعتی وفی روایہ وجبت له شفاعتی. لوگوں، جس نے مؤذن کی آذان سنی، ندا سنی، آذان سنتا ہے، سن کر فقولوا مثل ما، ویسے ویسے کہتا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. حی علی تین پہ جب آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد دہرائے، پھر ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھے. اللہم صلی علی محمد، پورا درود ابراہیمی. پھر دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ. کیا ہوگا؟ یہ کام جو کرے گا، اب اس کام کے کرنے میں عقیدہ مضمر ہے. یہ کوئی ترانہ نہیں ہے، صرف یہ کوئی نغمہ نہیں ہے، صرف وظیفہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا عقیدہ ہے. کیا؟ اس نے کہا اللہ اکبر، ببانگے دول بولا، کان پہ ہاتھ رکھ کے بولا، چیخ کے بولا، سن لو دنیا والو، اللہ اکبر. میرا یہ عقیدہ ہے کہ رب سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، وہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہی ایک اللہ ہے. میرا یہ عقیدہ. تم بھی ساتھ بولو، اگر تیرا یہ ہے تو سن اللہ اکبر. ہم بھی اس سے بڑا کسی کو مانتے؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی وہی ہے، ہم اس سے بڑا کسی کو نہیں مانتے. مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الہ الہ. یہاں اختلاف ہوگا، یہاں اختلاف ہوگا. مؤذن نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بآواز بلند کہا، تیرے لاؤڈ اسپیکر میں کہا، دنیا سن لے. میرا یہ عقیدہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں شورٹی دیتا ہوں، میں ببانگے دول بولتا ہوں، دنیا سن لے میرا عقیدہ کہ میں مانتا ہوں کہ سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو ایک اللہ. میرا کوئی الہ ہے تو صرف اللہ. میرا اگر کوئی مشکل کشا ہے تو صرف اللہ. میرا اگر کوئی بگڑی بنانے والا ہے تو صرف اللہ. اولادیں دینے والا ہے تو صرف اللہ. بیماریاں ٹالنے والا ہے تو صرف اللہ. دستگیر ہے تو صرف اللہ. گنج بخش ہے تو صرف اللہ. غوث اعظم ہے تو صرف اللہ. ساری کائنات اس کے در کی محتاج ہے، وہ ایک داتا ہے، باقی سب منگتے ہیں. سن لو دنیا والو، میرا یہ عقیدہ ہے. جس کے کانوں میں جائیں یہ الفاظ، میرے نبی کہتے ہیں وہ بھی فوراً بول کے کہے سنو مؤذن، سن لو میرے گھر والو، سن لو میری فیکٹری کارخانے دکاندارو، اشہد اللہ، میں بھی کہتا ہوں میرا بھی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا؟ میرا بھی کوئی مشکل کشا اس کے سوا ہو سکتا؟ میرا بھی کوئی غوث اعظم اس کے سوا ہو سکتا؟
کتنا پیارا عقیدہ ہے. اس عقیدے کا اقرار کرے. آگے چلیے. دوسرا عقیدہ اشہد ان محمد. یہاں بھی اختلاف ہوگا, یہاں بھی ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں. یہ کان پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے. آگے بڑا پیارا سمر ملنا ہے, بڑی پیاری گارنٹی مل رہی ہے. او بھائیو, یہ کسی ترانے کا نام نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دو, اپنے اذہان و قلوب میں اسے پیوست کر لو, اسے جگہ دے دو. ہر اذان کے وقت اندر سے آواز نکلے, اندر سے آواز نکلے. ہم سوریں چیک کرتے رہتے ہیں, ہم ترنم چیک کرتے رہتے ہیں, ہم سود چیک کرتے ہیں, ہم ساؤنڈ چیک کرتے ہیں. نہیں, سیدھے سیدھے الفاظ بھی اگر ہو نا, آواز دل سے نکل رہی ہو, اسے قبول کرو اور اس کے ساتھ آواز ملاؤ. اللہ کے نبی کہتے تم بھی کہہ دو, جس طرح مؤذن نے کہا اللہ کی زمین پر میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول جسے مانا جائے, نبی جسے مان لیا جائے, کلمہ جس کا پڑھ لیا جائے, اس کے پیچھے چلنا ہے. یہ گواہی ہے. بس جس کا کلمہ پڑھا, جس کو نبی مانا, جس کو رسول مانا, اس کے سامنے, اس کے ہر قول کے سامنے, ہر عمل کے سامنے, ہر سنت کے سامنے, ہر حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے, اپنے سر خمے تسلیم کر دینا ہے. چونکہ چنانچہ نہیں کہنا, اپنے ممبر و محراب میں نہیں جانا, اپنے اکابر کی لٹریچر, اپنے اکابر کے لکھے ہوئے فتاووں کی جانب نہیں بڑھنا. یہ عقیدے کا اعلان کرو. جہاں حدیث رسول اللہ آئے گی, حدیث کو مان لیں گے, بھلے میرا مذہب اس کے خلاف کیوں نہ ہو. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ کہہ دیا جائے, ہاں مذہب تو شافی کا ٹھیک ہے رحمہ اللہ, لیکن نہ لو. اگلا جملہ نہیں کہتا کسی کو تکلیف نہ ہو, دل دکھانا مقصود نہیں ہے. واللہ بھائیو, اسلام مقصود ہے. اتنی بڑی جرت, امام شافی کا موقف درست, حدیث رسول اللہ بھی یہی. کیا ہے حدیث؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. جب تک خرید و فروخت کرنے والے اکٹھے کھڑے ہیں, دونوں کے پاس حق ہے. وہ واپس کر سکتا ہے چیز اپنی, وہ لے سکتا ہے قیمت اپنی, دونوں کے پاس اختیار ہے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. لیکن اشہد ان کہنے والا, اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے والا یہ کہے کہ بات تو ٹھیک, حدیث بھی ٹھیک, لیکن مانوں گا نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ میرے محلے کے خلاف ہے, میری سوسائٹی و کلچر کے خلاف ہے, میرے مذہب و مسلک کے خلاف ہے, میرے استاد اور حضرت کے خلاف ہے. میں بے ادبی نہیں کر سکتا, میں گستاخ نہیں بن سکتا اپنے استاد کا. کیوں؟ جو انہوں نے سکھایا میں نے وہ کرنا ہے. بھائیو, یہ کہنے والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ. کہنے والا عقیدہ بھی وہیں سے لے گا, عمل بھی میرے نبی سے لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ بتلا رہا ہوں. بھائیو, مؤذن کی اذان سنے, جواب دے, درود پڑھے, پھر گارنٹی لے لو. گارنٹی لے لو. کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی. دوسرے الفاظ وجبت لہو شفاعتی. میری گارنٹی ہے, مجھ پر واجب ہو گیا, میرے ذمہ ہو گیا. کیا یا رسول اللہ؟ کیا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے میرے ذمہ ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں, میرے اوپر واجب ہے, لازم ہو گیا. کیا؟ جس نے اس طرح اذان سن کر مؤذن کا جواب دیا, میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. خاتمہ اچھا نہ ہوا ہو, اللہ کے نبی سفارش کریں گے؟
اور جس کی موت اچھی نہ آئی ہو، جو بری موت مر گیا ہو، گندے عقیدے پہ مرا ہو، اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے؟ برے عمل پر موت آئی ہو، اللہ کے رسول سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ عقیدہ یاد رکھو، کس کی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے اس کی موت اچھی آئے گی، اسے جب موت آئے گی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کیوں؟ ایسا عمل کرتا رہا، یہی عقیدہ دہراتا رہا، موت کے وقت اس کو موت اسلام پر دے گا اللہ، اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا اللہ۔ اچھی موت کے منتظر رہیں، چاہتے ہیں اعمال میں کورے، عقائد میں زیرو، پچھلگ، من گھڑت، دائیں بائیں سے ملنے والے عقائد پہ اڑے ہوئے، نہیں بھائیو، پھر یہ نہیں۔ عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ ایک اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری وظیفہ ہے، ذرا توجہ سے بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، ترغیب میں بھی موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کر کے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، جو شخص صبح و شام، ہر صبح اور ہر شام ایک دعا پڑھ لے، ایک دعا پڑھ لے، اور اس دعا میں بھی عقیدہ ہے، صبح و شام یہ دعا پڑھے 3 دفعہ 7 دفعہ، دونوں حدیثیں، دعا پڑھے، سنیے بڑی بڑی تسلی والی بات ہے واللہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، فَأَنَا الزَّعِيمُ فَأَنَا الزَّعِيمُ، میں ضامن کس بات کا؟ کہ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ، لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ، میں گارنٹی دے رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، میں اللہ کا نبی اس کام کرنے والے کو آج دنیا میں بتا رہا ہوں کہ اس کی موت اتنی اچھی آئے گی کہ جب یہ آئے گا میں اللہ کا رسول لآخذن، پکڑ لوں گا، کس چیز کو؟ بے یادے ہی، اس کے ہاتھ کو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں ہاتھ پکڑ لوں گا اور پھر حتی ادخلہ الجنہ، اتنی دیر ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یوں سادہ لفظوں میں سمجھو، قیامت کا دن ہوگا، میدان قیامت لگا ہوگا، اللہ کے رسول آئیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، ہاتھ سے پکڑ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوگا، اے اللہ وہ وقت، وہ منظر ہم سب کے نصیب میں کر دے کہ جنت بھی جا رہے ہو اور جاتے ہوئے ہمارا ہاتھ تیرے نبی کے ہاتھ میں ہو۔ کیا پیارا منظر ہوگا۔ ارے عام بھی جنتی جا رہے ہوں گے، یہ کتنا عظیم جنتی ہوگا کہ جس کو جنت کا افتتاح کرانے والی ہستی خود ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کتنی آسان ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ دعا ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، انا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، اسے جنت میں ہاتھ پکڑ کے داخل کرواؤں گا اللہ سے۔ اب پھر وہی بات جو پہلے عرض کی، خالی وظیفہ نہیں، اس کے پیچھے، اس کے اندر بہت بڑا عقیدہ ہے۔ اب وہی بات کہ کیا کوئی شخص برے عمل پہ مرے، موت گندی آئے،
गंदे अमल पे मौत आए और अल्लाह के नबी उसका हाथ पकड़ेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ पकड़ेंगे? नहीं। किसका हाथ पकड़ रहे हैं? किसके लिए गारंटी दे रहे हैं? यानी जिसकी मौत अच्छी होगी, उसका खात्मा खैर पर होगा, तभी तो गारंटी दे दी। अमल तुम कर लो, इसका नतीजा बड़ा अच्छा है, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, इसका अंजाम बड़ा अच्छा है, तुम्हारा मौत का वक्त बड़ा अच्छा होगा, तुम खैर पर हुस्ने खात्मा तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। मौत के बाद कयामत के मैदान में अल्लाह के नबी तुम्हारे हाथ को थाम लेंगे, ये अमल कर लो। लेकिन खाली वजीफा रट नहीं मार देनी। दिल बोले इकरारुम बिल लिसान भी हो, तस्दीकुम बिल कल्ब भी हो, व अमलुम बिल जवारे भी हो। तस्दीकुम बिल कल्ब क्या है? बोल रहा है, सुनिए, बोल रहा है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, ऐ अल्लाह मैं राजी हो गया तुझे रब मानकर, मैं बड़ा खुश हूं कि तू मेरा रब है, तू मेरा इलाह है, तू मेरा मुश्किल कुशा है, मुझे ठंड मिली है, मुझे सुकून मिला है, मैं अपने नसीब पे फख्र करता हूं, तू मेरा है, मैं राजी हूं इस बात पर। जो शख्स जिस काम पर, जो शख्स जिस इलाह, जिस रब को रब मान के राजी हो जाए, वो भला दाएं बाएं देखेगा? अगर देख रहा हो तो समझो ये राजी नहीं है, एक अल्लाह पे खुश नहीं है, इसका लाव से नहीं लगा, इसकी काल वहां नहीं मिली, ये वहां मुतमैन नहीं है। मुतमैन होता तो औलाद लेने किसी कब्र की ढेरियों पे न जाता, मुतमैन होता तो बीमारियों में छल्ले पहन करके धागे और कड़े न बांधता, मुतमैन होता बिल्डिंग बना के हंडिया उल्टी न रखता, मुतमैन होता तो गाड़ी से काले धागे न बांधता।